بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم ابو داؤد شریف کے ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن عبداللہ ابن عمر قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ایاکم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حرص سے بچو کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ حرص کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ حرص نے لوگوں کو بخل کرنے کی ترغیب دی تو انہوں نے بخل کیا، اسی حرص نے انہیں ناتا توڑنے کو کہا تو لوگوں نے ناتا توڑ لیا، اور اس حرص نے انہیں فسق و فجور کا حکم دیا تو وہ فسق و فجور میں لگ گئے۔ حرص کے لغوی معنی ہیں لالچ کرنا یا آرزو اور ارادے کو وسیع کرنا۔ حرص کا تعلق اگر نیک آرزوؤں اور اچھے ارادوں کے لیے ہو تو شرعاً جائز بھی ہے اور ایک پسندیدہ عمل بھی ہے، اور حرص کا اطلاق نفسانی خواہشات کی زیادتی اور دنیاوی چیزوں کے لالچ پر بھی ہوتا ہے جو کہ ایک بری چیز ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہی حرص مراد ہے۔ بخل کے لغوی معنی ہے کنجوسی، یعنی جہاں مال و اسباب خرچ کرنا ضروری ہو وہاں خرچ نہ کرنا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بخل ان ضروریات پر خرچ نہ کرنے کا نام ہے جن پر خرچ کرنا وقت اور حالات کا تقاضا ہو۔ بخل ایک نہایت ہی قبیح اور قابل مذمت فعل ہے۔ اس بخل کی وجہ سے ہی اکثر انسان دیگر گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ انسان اپنی محنت کی کمائی ہوئی دولت خود اپنی ذات اور لازمی ضروریات پر خرچ کرے اور بیوی بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرے، اس کے ساتھ دوسروں کی ضروریات پر بھی خرچ کرے۔ جبکہ بخل ایک مزاجی کیفیت کا نام ہے۔ جس شخص کو یہ بیماری لگ جاتی ہے وہ خود دنیا کی ساری چیزوں کا مالک بن کر رہنا چاہتا ہے لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتا۔ اس کے دل و دماغ میں خود غرضی اور خود نمائی سمائی ہوتی ہے، اسے صرف اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے ہر رویے سے تنگی جھلکتی ہے، مزاج و طبیعت میں بخل نظر آتا ہے۔ اس مزاجی کیفیت کی جھلک کبھی مال و دولت میں دکھائی دیتی ہے، کبھی علم و فن میں اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی اخلاق و عادات اور رویے میں اس کی آہنگ سنی جاتی ہے۔ اور یہ سب نہ صرف یہ کہ شریعت میں ناپسند ہے بلکہ تہذیب و تمدن سے مزین معاشرے میں بھی ایسے شخص کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ دعائے رب کریم ہمیں حرص اور بخل جیسی بیماریوں سے دور فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔